کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج کراچی میں کچرا اٹھانے والا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔ اب میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ ان 5 انیشیٹوز کے خط و خال کیا ہے۔ نمبر 1، فاٹا کا مرجر تحریک انصاف کا ایک عمران خان کا ایک ویژن ہے، اور یہ ویژن بہت پرانا ہے، کیونکہ عمران خان ایک واحد شخصیت ہے جس نے اس علاقے کو پیدل پھرا ہے، دیکھا ہے۔ وہ فاٹا کو اور پختونوں کے اس کلچر کو سمجھتا ہے، لکھا ہے، پڑھا ہے، اور آنکھ چشمدید گواہ ہے اس علاقے کا۔ تو جو درد اور جو احساس عمران خان کو کے پی کے اور فاٹا کا ہو سکتا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں پختون عوام کے جنہوں نے سب سے پہلے جھنڈا وفاق میں پی ٹی آئی کا کے پی کے میں گاڑا، اور آج اس کی آواز اور آج اس کا پھیلاؤ پورے پاکستان کو اپنی آغوش میں لے رہا ہے۔ تو پہلا انشاءاللہ ہم اس کو ضم کریں گے، اور اس کی انیشیٹو کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، کیونکہ آج جو حکومت بل لانے کی کوشش کر رہی ہے، جو حکومت بل لے کر آئی تھی، شرین یہاں بیٹھی ہیں، ہم دونوں پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، جب میں نے اس بل کو سرسری نگاہ سے دیکھا تو میں نے کہا جناب عباسی صاحب، سرتاج عزیز صاحب، ہم ضم کرنا چاہتے ہیں، فاٹا کے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیں گے، یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے اس بل کو مسترد کیا، اور ہم نے اپنی امینڈمنٹس پیش کی، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ جب اسپیکر کے ہاں آج سے 2 راتیں پہلے ہماری پہلی نشست ہوئی تو منون ہماری ہر امینڈمنٹ کو پرو دیا گیا، اور انشاءاللہ بدھ کے روز جو بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وہ پی ٹی آئی کی سوچ کی عکاسی کرے گا۔ ہمیں احساس ہے کہ حکومتی حریفوں نے 1.5 سال ہمارا ضائع کر دیا، مولانا فضل الرحمان نے اور اچک زئی صاحب نے جو کردار ادا کیا، اور نون لیگ نے جو لیت و لال سے کام لیا۔ آج فاٹا کی جو عوام کی جو مشکلات ہیں اور جن مزری سے گزر رہے ہیں، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ تو فاٹا کے مرجر کے لیے ہم جو ارادہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت جو پرمٹ سسٹم ہے اس کو ابالش کرے گی۔ پی ٹی آئی کی حکومت انشاءاللہ ایک میگا ڈیولپمنٹ پلان نافذ کرے گی، اور اس میگا ڈیولپمنٹ پلان کے لیے ہمارے ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ ہم وفاق کی اکائیوں کا حصہ کاٹ کر 3% آف دا ڈویزبل پول جو ہے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، اور یہ کہتے ہوئے بھی مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ ابھی تک واحد صوبائی حکومت جس نے ان رائٹنگ کمٹمنٹ دی ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے۔ انشاءاللہ ہم 4 اکائیوں کو قائل کریں گے تاکہ وہ ریسورسز جو دستیاب ہیں فاٹا کی اپ لفٹ کے لیے، ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس دستیاب ہوں، اور ان ریسورسز سے ہم ایک میگا ڈیولپمنٹ پلان لے کر آئیں اور فاٹا کو ہم مین سٹریم میں لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف سی آر، وہ انگریز کا کالا قانون، انشاءاللہ اس کو ہم فی الفور ختم کریں گے، اور پاکستان کے قوانین بتدریج فاٹا کی عوام کی مشاورت کے ساتھ، وہاں کے قبائل کی مشاورت کے ساتھ ہم پورے فاٹا ریجن میں اس کا لاگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فاٹا کے لوگوں کو انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے گی، اور انشاءاللہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، فاٹا کے جو اللہ نے خداداد ریسورسز دیے ہیں ان میں انویسٹ کر کے وی ول کریٹ جابس for people in Fata to get employment۔ ہمارا دوسرا اور آخری چیز، ہم نے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے، ایک قانون سازی کے ذریعے ہم نے جورسڈکشن تو سپریم کورٹ کی فاٹا پر اور پشاور ہائی کورٹ کی اس کا نفاذ کا ہم نے ممبران قومی اسمبلی بیٹھے ہیں اور سینٹ کے بیٹھے ہیں، اس بات کی تائید کریں گے، ہم کر چکے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو لیگل انفراسٹرکچر چاہیے، 1.5 سال ہو گیا، اس حکومت نے اس لیگل انفراسٹرکچر کے لیے ایک اینٹ نہیں رکھی۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اس لیگل انفراسٹرکچر کو نافذ کرے گی تاکہ واقعتاً وہاں کے لوگوں کو، مظلوموں کو انصاف مہیا ہو سکے۔ انشاءاللہ بلوچستان جو پاکستان کا مستقبل ہے،
بلوچستان جو سی پیک کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل میں پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، کوادر جو ایک کلیدی حیثیت اختیار کرے گا اس خطے میں، بلوچستان میں ہم مرہم رکھیں گے، دکھے دلوں کو جوڑیں گے، اور وہ لوگ جو آج نالاں ہیں، جو پھٹکے ہوئے ہیں، جو پہاڑوں میں ہیں، جو ہندوستان یا را یا این ڈی ایس کے اشاروں پر وہاں شورش کو جنم دے رہے ہیں، ان کو ہم واپس لے کر آئیں گے، مین سٹریم کریں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کو دھکیلیں گے نہیں، انہیں اپنائیں گے اور پاکستان کا حصہ بنائیں گے، پاکستان کی سوچ کا حصہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، بلوچستان کے ساتھ بہت بڑا گلہ ہے، وعدے کرتے ہیں ایفا نہیں ہوتے، ہم جو وعدے کریں گے ان کو نبھائیں گے۔ جاب کوٹا تو رکھ دیا گیا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کرائیں گے، اور نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ یہ حکومت دینے میں ناکام رہی ہے، انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اس کو عملی جامہ بھی پہنائے گی، اور بلوچستان کی پسماندگی محرومی کو دیکھتے ہوئے ہم نیشنل فائنینس کمیشن میں سب وینیشنز کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی بیکورڈنس ہم ویٹیج دیں اور ان کی بیکورڈنس کو ختم کریں۔ تیسرا پوائنٹ، جنوبی پنجاب 11 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب کا، 57% آبادی ہے پاکستان کی پنجاب جس کو کہتے ہیں۔ آج یہ صوبہ بیشتر دنیا کے ممالک سے بڑا ہے، اور گورننس کے جو اصول ہیں اس کے منافی ہے، دنیا ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم وہی کھڑے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ اپنی ضرورت کے مطابق ہم نے ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکچرنگ کی، میرا ضلع جو ملتان تھا آج اس کے 4 ضلع بن چکے ہیں، ہندوستان کا پنجاب جو ہمارے پنجاب سے چھوٹا تھا آج اس کے 3 صوبے بن چکے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس علاقے میں جو احساس محرومی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور یہ معمولی علاقہ نہیں ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی کا علاقہ ہے، یہاں 11 اضلاع کا محیط ہے یہ علاقہ، بھاولپور ڈویژن، دیرہ غازی خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن، اور 46 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا علاقہ ہے۔ خیبر پختونخوا جو موجودہ صوبہ ہے اس سے قدرے بڑا ہے یہ علاقہ۔ انشاءاللہ اس علاقے کو ہم ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ اکائی کا ہم درجہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے ساتھ اس حکومت میں بالخصوص یہ چھٹا دور ہے، مت بھولیے یہ چھٹا اقتدار ہے مسلم لیگ نواز کا، وعدے کیے گئے، سہانے خواب دکھائے گئے، لیکن ان کو شرمندہ تعبیر نہ کیا، پیپلز پارٹی لالی پاپ دیتی رہی، بائیفرکیٹ کیا، ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل گراؤنڈز پہ بائیفرکیٹ کیا، لیکن عملی جامہ نہیں بنایا۔ تحریک انصاف انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنائے گی، اور اس لیے پہنائے گی کہ ان کا حق ہے۔ آج آپ سوشل انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں، سوشل انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ یہاں غربت چکڑی ہوئی ہے، یہاں جہالت ناخواندگی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم اور اس کا لنک جو ٹیررزم سے ہے وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کو ہم نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ آئین میں بڑا ایک واضح طریقہ دیا ہوا ہے، وی ول فالو دا کانسٹیٹیوشنل پاتھ۔ پولیٹیکل کنسنسس بنانے کے لیے ہم دیگر سیاسی جماعتوں سے ہم رابطہ کریں گے، اور الحمدللہ ہماری آواز نکلی ہے تو بہت سی سیاسی جماعتوں نے ابھی سے اس پر حامی بھر لی ہے، بہت سی لوگوں نے ہماری بات اور ہمارے اس عوامی منصوبے کو سامنے رکھتے ہوئے تائید اور آمادگی کا ہاتھ کھڑا کر دیا ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں بہت سی خیبر پختونخوا کی جماعتیں بھی ہیں، اس میں کاف بھی ہے، اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں۔ میں جس سے رابطہ کر رہا ہوں مجھے ابھی تک کسی جماعت، ہاں مجھے نون کی نیت پہ کل بھی شک تھا، آج بھی شک ہے، انہوں نے ماضی میں بھی ہمیں تقسیم کیا اور ہماری اسٹرینتھ کو، ساؤتھ کی اسٹرینتھ کو بائیفرکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ ایسا ہم آئندہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس اکنامک پیکج، اس علاقہ کو جو محروم علاقہ ہے، ہم ان کو اگلے 5 سال میں ایک اکنامک پیکج دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جس پیکج سے ہماری مراد ہے کہ وہاں ہم ایک ایسا ریکوزٹ انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنز کھڑے کر سکیں جو اس صوبے کو ایک وہاں کے لوگوں کی خدمت کے لیے اور فلاح کے لیے ایک ذریعہ بن سکے۔ اور ہمارا ویژن اس صوبے کے لیے ہے کہ یہ ایگریکلچر ہب ہوگا پاکستان کا۔ پاکستان پنجاب زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور
पंजाब के अंदर ये इलाका जो है ये ज़राअत की बैकबोन है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की 85% कॉटन प्रोड्यूस होती है इस खित्ते से जिसको जनूबी पंजाब कहते हैं। ये खित्ता वो है जो सरप्लस व्हीट उगाता है और आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज, उन इलाकों को जो महरूम इलाके हैं, फाटा के इलाके हैं, यहाँ से गल्ला वहाँ ट्रांसफ़र होता है। ये वो इलाका है कि हॉर्टिकल्चर में रिच है और इंशाअल्लाह हम वैल्यू एडिशन के ज़रिए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए रोज़गार भी पैदा करेंगे और पाकिस्तान की GDP और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे का ये खित्ता इंशाअल्लाह एक जो है एक कलीदी किरदार अदा करेगा। अगला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मिंग कराची। कराची के लिए हम एक फेडरल पैकेज का इरादा रखते हैं। आज 10 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, 2008 में आती है, 2018 आ चुका। 10 साल में आपने देखा कराची की हालत बेहतर नहीं अबतर हुई है। और मैं पहले कह चुका हूं कि पानी की सूरत हाल क्या है, लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, अमन अम्मा की सूरत हाल क्या है। हम एक 6 पॉइंट एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं कराची के लिए, एक पैकेज। उसमें हमारी जो तरजीहात होंगी, सबसे पहले अमन अम्मा और उसके लिए सिक्योरिटी पर हम तवज्जो देना चाहेंगे। दूसरा, हम बड़ा वाज़ेह क्रैकडाउन करेंगे पत्था माफियाज के खिलाफ। और इंशाअल्लाह जिन्होंने आपने देखा चाइना कटिंग और सारी बातें हो रही हैं, ये पत्था माफिया ने कराची का नक्शा, कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। इनके खिलाफ इंशाअल्लाह क्रैकडाउन करने का इरादा रखती है तहरीक इंसाफ। और फिर मिलिटेंट विंग्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने जो कराची में एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया है, इंशाअल्लाह उनका तहरीक इंसाफ मुकाबला से नजात दिलवाएगी। पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जो है हम इंशाअल्लाह वहां लाएंगे और लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहां नाफिज करने का इरादा रखते हैं ताकि अर्बन पोर ऑफ कराची, आउटसाइड कराची, उनको हाउसिंग स्कीम दी जाए, सस्ते घर दिए जाएं और कम्यूट करने के लिए एक मुनासिब ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाए ताकि कराची की नशो नुमा में, कराची की ग्रोथ में, कराची की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। फाइनेंस में हम इसको फाइनेंस कैसे करेंगे? फाइनेंस इस तरह करेंगे कि इंशाअल्लाह जो हमारी अर्बन प्रॉपर्टी का टैक्स है उसको हम बेहतर करेंगे उसमें, और न सिर्फ बेहतर करेंगे, उसकी कलेक्शन में इंप्रूवमेंट करेंगे। बहुत सा पैसा जो हुकूमत के खजाने में नहीं और जाती तिजोरियों में चला जाता है, उस पैसे को इंशाअल्लाह हम कौम के खजाने में मुंतकिल करेंगे ताकि हमारे पास रिसोर्सेज हो कराची को बेहतर करने के लिए। और आखिरी पॉइंट कराची का है गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए हम एम्पावर करेंगे शहर की हुकूमत को, लोकल गवर्नेंस को हम एम्पावर करेंगे, बाख्तियार करेंगे। आज कैफियत पूछे कराची की क्या है, मेयर कराची से पूछे वो क्या कह रहा है कि कितना बेअख्तियार, कितना बेबस, कितना लाचार है वो। और इंशाअल्लाह हम डीपोलिटिसाइज करेंगे। अगर कराची को हमने रोशनियों का शहर बनाना है तो कराची के इदारों को और पाकिस्तान के इदारों को हमें डीपोलिटिसाइज करना होगा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये करने का इरादा रखती है। और मेरा आखिरी नुक्ता है और वो है पॉवर्टी एलिविएशन। आज हमारी हिकमत अमली ऐसी रही है, हमारी एलोकेशन ऑफ फंड्स ऐसी रही है, बदकिस्मती से इतनी मायोपिक रही हैं कि डिस्टॉर्शंस पैदा हो गई हैं। कहाँ आप देखते हैं कि फवारे दिखाई देते हैं आपके नश्व नुमा के लिए, और कहीं इलाके हैं जो टोबों से लोग इंसान पानी पी रहे हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, थरपारकर के हालात को देखें, चोलिस्तान को आके देखें, सदर्न एरियाज एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को देखें, बलूचिस्तान को देखें, नॉर्दर्न अपना एरियाज को देखें। बहुत से इलाके हैं बलूचिस्तान बिलखुसूस जो महरूमियों का शिकार है। और इंशाअल्लाह हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को, जो महरूम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक इकोनॉमिक पैकेज देंगे और उस इकोनॉमिक पैकेज के जरिए हम उनको अपलिफ्ट करेंगे और तरक्की की दौड़ में हम उनको आगे लेकर आएंगे। और उसमें दो हमारे जो जुज होंगे वो होंगे, हम 3-4 मोटी मोटी चीजें पर हम तवज्जो देंगे जिससे हम समझते हैं कि उस इलाके की महरूमी दूर हो सके और वो इलाके ऊपर आ सके। बुनियादी चीजें हैं इंसान की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, और उसके लिए तालीम, और तालीम से आप साहिब रोजगार हो सकते हैं। हेल्थ केयर, एक घर में बीमारी आती है तो इंसान बेबस हो जाता है और अपनी पूंजी बेचकर अपने बड़ों का, बच्चों का इलाज करता है, और वो एक बीमारी का झटका आपको गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल देता है। इंशाल्लाह हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आज बहुत बड़ा मसला है। आज मैं टेलीविजन पे आने से पहले सोच रहा था बलूचिस्तान से एयरलिफ्ट किए जा रहे थे एक जिले से लोग, क्योंकि पीने का पानी से वो नाकिस पानी से बीमार हो गए। और न्यूट्रिशन,
یہ ہے چیزیں جس سے کہ ہم پاورٹی ایلیویشن کرنا چاہتے ہیں. اس کی ڈیٹیلز بھی ہیں لیکن پرویز خٹک صاحب اپنے جو BISP اور دیگر چیزیں ہیں وہ اس پہ بات کریں گے. تو انشاءاللہ تحریک انصاف ایک وفاق مضبوط جمہوری پاکستان کا ارادہ رکھتی ہے. آپ کی تائید اور آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے. صرف ایک کام کیجیے گا, بلے پہ مور لگانا نہ بھولیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو وفاقی سوچ رکھتی ہے.